کہ جن بچوں کو ہم مدارس میں یا سکولز میں پڑھاتے ہیں انہیں وہاں پر تعلیم اور ادب دی جاتی ہے، لیکن یہی بچے جب گھر لوٹ کر آتے ہیں تو گھر کے اندر اپنے گھر کا ماحول جدا پاتے ہیں۔ گویا ہمارے وہ بچے جو سکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، جو تعلیم اور جو تہذیب و سکول اور کالجز میں سیکھتے ہیں، گھر آنے کے بعد وہ تعلیم وہ تہذیب انہیں نہیں ملتی۔ گویا بیک وقت میں بچے دو دو زندگیاں گزارتے ہیں، ایک تعلیمی میدان جو سکول میں دیا جاتا ہے اور ایک گھر کا ماحول جو بالکل تعلیم سے جدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے کارگر نہ ہونے میں ایک اہم رول ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی خواتین کی تعلیم کیوں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ مکثرین حدیث میں سے جنہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی، بلکہ ایک کتاب مسند عائشہ جو لکھی گئی ہے اس کے اندر صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ اسلام نے خواتین کی تعلیم پر زور نہ دیا ہوتا اور صرف حضرت عائشہ ان حدیثوں کو ہم تک منتقل نہ کرتی تو 2210 حدیثیں ہم تک کبھی نہیں پہنچتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کیا صرف مرد اکٹھا ہوتے تھے، کیا خواتین نہیں آتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے کیا وہاں پر خواتین نہیں آیا کرتی تھی؟ بلکہ خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور گزارش کی اور کہا کہ غلبت علینا الرجال، کہ ہم پر مرد غالب ہو گئے، ساری نصیحتیں وہ لے جاتے ہیں، سارا علم وہ لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شکایت کو سنا اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے خاص دن مقرر کیا جس دن جا کر اللہ کے نبی خواتین کو تعلیم دیا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ محترم صدر جلسہ، معزز و مکرم علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت، اور اسی طرح اساتذہ و طالبات جامعۃ الصالحات السلفیہ، وقت مختصر ہے اس لیے بغیر کسی تمہید کے جو عنوان مجھے دیا گیا اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تعلیم نسواں، اہمیت و افادیت، یہ عنوان مجھے دیا گیا تھا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویوں، جو قرآن کی آیتیں اور اسی طرح حکمت سنت مطہرہ تمہارے گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کا تم بھی ذکر کیا کرو۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم، اس کی اہمیت اور دور حاضر میں ضرورت کیا ہے۔ اگر بنیادی طور پر چند نقاط میں کہا جائے تو کوئی بھی معاشرہ خواتین کو تعلیم دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جو بھی معاشرہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ خواتین کو تعلیم دے، کیونکہ یہی وہ خواتین ہیں جو بچوں کی تربیت کریں گی اور ایسے اولاد کو یا ایسے بچوں کو معاشرے کے سامنے رکھیں گی جو معاشرے کے لیے قدوہ اور نمونہ بن سکے۔ اور دوسری اہم بات، دور حاضر کے تناظر سے دیکھا جائے کہ خواتین کی تعلیم اور خصوصی طور پر دینی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ خواتین کے معاملات کو لے کر، چاہے وہ ملک عزیز میں ہو یا عالمی پیمانے پر ہو، بے شمار شبہات اور شہوات ابھارے جا رہے ہیں۔ بات کی جائے شبہات کی، ابھی حال ہی میں کرناٹک کے اندر برقعے کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ بسا اوقات سوشل میڈیا اور ملٹی میڈیا یا صحافت کے ذریعے یا دیگر وسائل کے ذریعے خواتین کے میراث کا مسئلہ، اسلام کا خواتین پر ظلم کرنے کا مسئلہ یا اس طرح کے بے شمار الزامات خواتین کے حوالے سے شبہات کے ذریعے ہمارے خواتین میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اگر خواتین کو تعلیم نہ دی جائے تو ان شبہات کا اور اسی طرح ان شہوتوں کا سب سے پہلا شکار ہماری خواتین بنیں گی۔ اور خواتین کی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ تعلیم کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جن بچوں کو ہم مدارس میں یا سکولز میں پڑھاتے ہیں انہیں وہاں پر تعلیم اور ادب دی جاتی ہے، لیکن یہی بچے جب گھر لوٹ کر آتے ہیں تو گھر کے اندر اپنے گھر کا ماحول جدا پاتے ہیں۔ گویا ہمارے وہ بچے جو سکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، جو تعلیم اور جو تہذیب و سکول اور کالجز میں سیکھتے ہیں، گھر آنے کے بعد وہ تعلیم وہ تہذیب انہیں نہیں ملتی۔ گویا بیک وقت میں بچے دو دو زندگیاں گزارتے ہیں، ایک تعلیمی میدان جو سکول میں دیا جاتا ہے اور ایک گھر کا ماحول جو بالکل تعلیم سے جدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ تعلیم کے کارگر نہ ہونے میں ایک اہم رول ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی خواتین کی تعلیم ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اگر بات خواتین کی تعلیم کی جائے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کو طے کیا جائے کہ آخر کار خواتین کا مقام معاشرے میں ہے کیا اسلام نے سچ میں خواتین کو معاشرے کا حصہ سمجھا ہے؟ کیا معاشرے میں انہیں کوئی مقام عطا کیا ہے؟ جب اس کو سمجھا جائے گا تو ان کی تعلیم کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلی بنیادی بات ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح معاشرے کا ایک اہم عنصر مردوں کو قرار دیا ہے، اسی طرح اہم حصہ خواتین کو بھی قرار دیا ہے۔ بات اگر خلقت، پیدائش کے اعتبار سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے مردوں کو ہو یا عورتوں کو ہو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ گویا پیدا کرنے کے اعتبار سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بات اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی آئے تو اسلام نے یہاں بھی مرد و عورتوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی، بلکہ بڑا مشہور قصہ ہے کہ صحابیہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن میں جب بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مردوں سے خطاب کرتا ہے، کیونکہ یہی اغلب ہے، لہذا ان کو خطاب کیا جاتا ہے، عورتوں سے کوئی خطاب نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام کا حکم دیا اور ان 10 احکام میں مرد و عورت کو ایک صف میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان مرد مسلمان خواتین، مومن مرد مومن خواتین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے مرد و خواتین، اسی طرح سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 احکام نازل کیے اور اس میں مرد و عورت کو ایک صف میں شامل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بات اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آئے تو اسلام نے یہاں مرد و عورت کے درمیان تمیز نہیں کی ہے، بلکہ دونوں کو ایک صف میں شامل کیا ہے۔ اکثر ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی چنا ہے اپنی عبادت کے لیے تو ہمیشہ مردوں کو چنا ہے، اور قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہاں کے لوگوں پر حضرت آدم کو ہو، حضرت نوح کو ہو، آل ابراہیم کو ہو اور آل عمران کو چن لیا ہے۔ گویا یہی ہیں جو دین کی اصل خدمت کرتے ہیں اور دین کی عبادت کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا ہے، جبکہ بات حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نیک بندیاں بھی پیدا کی جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اے فرشتوں نے کہا کہ مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سارے جہاں کی خواتین پر آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے مردوں کو عبادت کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی خواتین کو بھی اپنی عبادت کے لیے چنا ہے۔ گویا اسلام ایک بڑا مقام خواتین کو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے پیٹ میں آنے والے بچے کے حوالے سے نظر مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب مرد آتے اور بیعت لیا کرتے تو اللہ کے نبی جس طرح مردوں سے بیعت لیتے اسی طرح اللہ کے نبی خواتین سے بھی بیعت لیا کرتے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ خواتین کا مقام معاشرے میں کیا ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ایمان کا، ان کی ایک مضبوط رائے کا اور اسلام کی خدمت کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری خواتین کا بھی ذکر کیا ہے جن کی ایک اپنی رائے تھی، جن کی ایک اپنی ایمانی قوت تھی اور جن کی اسلام کے تئیں خدمت تھی۔ قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم نبیوں میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا، ان کی والدہ کی خدمات کا ذکر کیا، ان کی بہن کا ذکر کیا اور اسی طرح فرعون کی بیوی کا ذکر کیا۔
اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مول العزم نبیوں میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا. خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے، یا خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کو قرآن و حدیث میں سرایا گیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری ایسی خواتین تھی جنہوں نے دین اسلام کو اپنے مال کے ذریعے ہو یا اپنی خدمت کے ذریعے ہو اسلام کو طاقت پہنچائی. تو حدیثوں کے اندر ان کا بھی ذکر کیا گیا، چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، چاہے وہ حضرت عائشہ ہو، یا عمومی طور پر سارے امہات المؤمنین ہو. محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خواتین کی تعلیم کو واجب قرار دیا کہ خواتین کی تعلیم واجب ہے. خود یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح مردوں کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، یہی ساری ذمہ داریاں اللہ نے خواتین کو بھی دی ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرد تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کے تمام راستوں کو اپنے لیے مہیا کر لیں اور وہ عمل میں آگے بڑھ جائیں، اور خواتین کو تعلیم سے دور رکھیں اور وہ عمل میں آگے بڑھ جائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. خواتین کو جب نماز پڑھنا ہے تو ان کے احکام کا علم بھی انہیں ہونا چاہیے. انہیں روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، تو انہیں بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اس فریضہ منصب کو انجام دے سکیں. تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے، خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. محترم حاضرین، اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، خواتین کی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا. اس کی چند مثالیں کچھ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کیا صرف مرد اکٹھا ہوتے تھے؟ کیا خواتین نہیں آتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے، کیا وہاں پر خواتین نہیں آیا کرتی تھی؟ بلکہ خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور گزارش کی اور کہا کہ غلبت علینا الرجال، کہ ہم پر مرد غالب ہو گئے، ساری نصیحتیں وہ لے جاتے ہیں، سارا علم وہ لے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شکایت کو سنا اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے خاص دن مقرر کیا جس دن جا کر اللہ کے نبی خواتین کو تعلیم دیا کرتے تھے. محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کو پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے تابندہ نقوش خواتین کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا آپ کے بعد کے زمانے میں ہو، خواتین کا تعلیمی معیار کتنا بلند تھا. بات کی جائے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ مکثرین حدیث میں سے جنہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی، بلکہ ایک کتاب مسند عائشہ جو لکھی گئی ہے اس کے اندر صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 حدیثیں مروی ہیں. اگر مان لیجئے کہ اسلام نے خواتین کی تعلیم پر زور نہ دیا ہوتا اور صرف حضرت عائشہ ان حدیثوں کو ہم تک منتقل نہ کرتی تو 2210 حدیثیں ہم تک کبھی نہیں پہنچتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے اندر تعلیمی بیداری موجود تھی. خواتین آ کر علم سیکھا کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نعم النساء نساء الانصار، کہ سب سے بہترین عورتیں یہ انصار کی عورتیں ہیں. انہیں حیا نے کبھی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا، ہمیشہ آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل کو دریافت کیا کرتی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کی تعلیم کا معیار اتنا بلند تھا کہ خواتین تحقیق کا مزاج رکھتی تھی. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ تحقیق کا مزاج وہی رکھ سکتا ہے جس کے پاس علم و عرفان پہلے سے موجود ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا من حوسب عذب، کہ جس آدمی کا قیامت کے دن حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا. اب حضرت عائشہ نے حدیث سنا تو فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں تو اللہ کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تو قیامت کے دن اپنے بندوں کا بڑا آسان حساب لے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ جس کا حساب اللہ نے لیا اللہ نے اس کو عذاب دے دیا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح تحقیق کا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین میں موجود تھا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے بالوں میں زائد بالوں کو جوڑتی ہیں اور اسی طرح کچھ کام انجام دیتی ہیں. جب یہ بات ام یعقوب نے سنی تو کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، جو دو دفتر کے درمیان قرآن ہے سارا قرآن میں نے پڑھا ہے، لیکن جو بات آپ نے اللہ کے حوالے سے کہی ہے وہ میں نے قرآن میں نہیں پڑھی ہے، یہ بات آپ نے کہاں سے کہی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس کے اندر اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور جن عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ان پر میں لعنت کیوں نہ بھیجوں؟
تو آپ دیکھیں کہ جب معاملات ایسے ہوتے، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، خواتین کی طرف سے باقاعدہ تحقیق کا مزاج دیکھا جاتا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ تعلیم کا ایک عجیب سا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین میں موجود تھا۔ کتنے ایسی صحابیات تھی جنہوں نے براہ راست تعلیم نہیں حاصل کی، لیکن صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن کر چیزوں کو یاد کیا۔ ام ہشام بنت حارثہ اور اسی طرح عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہا، ان دونوں صحابیات کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان دونوں نے سورہ قاف کو صرف اللہ کے نبی کی زبان سے سن سن کر یاد کیا۔ یہ شوق، یہ جذبہ خواتین کے اندر کہاں سے آیا؟ کیونکہ ایسا ماحول خواتین کو اس وقت دیا گیا تھا۔ محترم حاضرین، اگر بات کی جائے خواتین کی خدمات کی، وہ خدمات جو دینی خدمات ہیں، آپ یقیناً تاریخ پڑھیں، کچھ ایسے نقوش ہمیں ملیں گے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیں گے کہ خواتین کا تعلیم میں کیا معیار ہوا کرتا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب میں نے تاریخ کو پڑھا، میں نے جب تاریخ کو پرکھا تو ایک بڑی عجیب چیز مجھے خواتین کے حوالے سے ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی حدیثوں کے اندر جھوٹ بولا گیا ہے وہ سارا جھوٹ مردوں نے بولا ہے۔ میں نے کسی بھی ایسی عورت کو نہیں دیکھا جس نے حدیث بیان کی ہو اور حدیث بولنے میں جھوٹ بولی ہو۔ کسی خاتون نے حدیث بیان کرنے میں جھوٹ نہیں بولا، سارا جھوٹ مردوں نے بولا ہے، بلکہ مردوں میں نیک لوگوں نے بولا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خواتین کا ایک عجیب معیار ہے۔ آپ جائیں صحابہ کے زمانے میں، کتنے ایسے جلیل القدر صحابہ تھے جو عورتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے، چاہے وہ حضرت عمر بن خطاب ہو، چاہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہو، یا یرموک کے مقام پر، احد کے مقام پر خواتین کی ثابت قدمی ہو، جن کی وجہ سے کیا ہے، مردوں کو بڑی ہمت ملی۔ محترم حاضرین، خواتین تو علم سے ایسی لیس تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں ہر کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتی۔ دیکھا گیا کہ چند لوگ داخل ہوئے، حضرت عثمان بن عفان کے گھر میں داخل ہوئے، قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگے، لیکن ایک خاتون آگے بڑھتی ہے اور اپنے شوہر کا دفاع کرتی ہے۔ وہ کون تھی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ تھی۔ اور اسی طرح ام عمارہ نصیبہ بنت کعب الانصاریہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے۔ یہ حضرت زید بن عاصم کی بیوی تھی اور ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید تھے، جسے مسلمہ بن کذاب نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کاٹ کر ختم کیا تھا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اگر مسلمہ مجھے مل جائے تو میں اپنی اولاد کا بدلہ ضرور لیں گی۔ یہاں تک کہ جب مسلمہ بن کذاب کو مارا گیا تو انہوں نے اپنی خنجر سے مسلمہ بن کذاب کی گردن کو کاٹا تھا۔ محترم حاضرین، یہ جذبہ خواتین کے اندر کہاں سے آیا تھا؟ یہ جذبہ خواتین کے اندر یقیناً ایک علم کا اور اسی طرح اس کے بہترین ماحول کا اثر تھا۔ محترم حاضرین، اگر آپ دیکھیں خواتین کی خدمت کے حوالے سے دیکھیں، یقیناً خواتین کے بے شمار خدمتیں ہیں۔ حضرت عائشہ بنت حسین بن علی حضرت حسین کی بیٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن دو بڑی مشہور کتابیں ہیں جو کتابیں سند کے ساتھ نقل کی گئی، جس میں سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام کا ذکر آتا ہے۔ ان دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر جتنی بے شمار روایتیں نقل کی گئی ہیں، اکثر روایتیں عائشہ بنت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی گئی۔ حضرت عائشہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی بیٹی تھی، انہوں نے اکثر حدیثیں بیان کی ہے، اور سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام کے اندر اکثر حدیثیں انہی سے منقول ہیں۔ امام بلادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح البلدان کے اندر لکھا ہے کہ جب میں نے تاریخ کو پڑھا تو پتا چلا کہ اکثر صحابہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر اسلام کے آنے کے وقت جب اسلام آیا تو 5 ایسی خواتین تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے آنے کے وقت لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ ان میں حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ، حضرت عائشہ بنت سعید، کریمہ بنت مقداد اور الشفا بن عبداللہ العدویہ القرشیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے۔ اکثر صحابہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر یہ 5 خواتین زمانے جاہلیت ہی سے لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ آپ تاریخ پڑھے، امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ جب میں نے حدیثوں کو ٹوٹلا تو تقریباً 700 ایسے صحابیات ملی جنہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثوں کو نقل کیا۔ ایک دو نہیں، 700 صحابیہ انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثوں کو نقل کیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر جہاں محدثین کو نقل کیا، وہاں پر بہت سارے محدثات کا ذکر کیا جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا، تو تقریباً 1543 ایسے محدثہ ہیں جنہوں نے حدیثوں کو نقل کیا۔ محترم حاضرین، یقین جانیے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین نے خواتین سے علم حاصل کیا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، ان کے 8 اساتذہ میں خواتین موجود تھی۔ ابن حزم القرطبی رحمہ اللہ علیہ یہ پائے کے چوٹی کے عالم تھے، انہوں نے جتنا سیکھا ہے سارا علم خواتین سے سیکھا ہے۔ بڑا ہی کم ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی غیر یعنی کسی مرد سے بھی علم کو حاصل کیا ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے
بڑی روشن ہے. بڑے بڑے ائمہ نے خواتین سے علم حاصل کیا, لیکن آج جب ہم خواتین کا ماحول دیکھتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ خواتین تعلیم میں اتنی پسماندہ ہیں, خاص کر دینی تعلیم میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کو تعلیم کی طرف توجہ دینے, اور اسی طرح ان کے ذمہ داروں کو اپنی خواتین کی تعلیم پر توجہ دینے, اور اسی طرح اس طرح کے جو مدارس تعلیم خواتین کی تعلیم کی طرف ابھارتے ہیں, یہ خواتین کی تعلیم کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے مدارس کو ہر قسم کے حسد اور اسی طرح نظر بد سے بچا کر رکھے. اللہ ان کو قائم و دائم رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.